کیا بیوہ عورت کے ساتھ عدت کے دنوں میں شادی کی خواہش کا اظہار کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا جوانوں کو اپنے غرائز اور نفسانی خواہشات کو دبا کر رکھنا چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 235 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو عورتیں عدت رجعی میں ہوں یا جن عورتوں کے شوہر وفات پا گئے ہوں اور وہ عدت میں ہوں، اشارے کی صورت میں ایسی عورتوں کی خواستگاری کرو یا اس کام کا ارادہ دل میں رکھے رہو، لیکن خداوند عالم کو علم ہے کہ تم انہیں یاد کرو گے۔ پھر بھی ان سے مخفی طور پر کوئی وعدہ نہ کرو مگر یہ کہ اچھے اور پسندیدہ طریقے سے بطور کنایا اس بات کا اظہار کرو، لیکن ہر صورت میں ان سے نکاح نہ کرو جب تک کہ مقررہ مدت پوری نہ ہو جائے۔ یہ جانے رہو کہ جو کچھ تم دل میں رکھتے ہو خدا اسے جانتا ہے، لہٰذا اس کی مخالفت سے بچتے رہو۔ یہ بھی جان لو کہ خداوند عالم بہت بخشنے والا بردبار ہے، اگر تم اس کے خلاف چلو گے تو تمہیں بخش دیتا ہے اور سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ الرستم کے معنی ہے اشاروں کنایوں میں بات کرنا، اور خطبتے کے معنی ہے خواستگاری۔ اس آیت میں عدت کے دوران عورت سے خواستگاری کی اجازت دی گئی ہے، بشرطے کہ کھلے لفظوں میں نہ ہو بلکہ اشاروں کنایوں میں ہو۔ اس موقع پر قول معروف سے مراد یہ ہے کہ اظہار میلان اور خواستگاری کا انداز ایسا ہو کہ اجتماعی و معاشرتی آداب اور غمزدہ اور فراق دیدہ عورت کے حال کے مناسب ہو۔ مثلاً یوں کہے، خدا تمہارے شوہر پر رحم کرے اور تمہیں صبر عطا فرمائے، پریشان مت ہو سکتا ہے کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جو تمہیں تمہارے مرحوم شوہر کی طرح چاہتے ہوں۔ نکات کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، اسلام دین فطرت ہے اور انسان فطرتاً شادی کی خواہش رکھتا ہے، حتیٰ کہ یہ خواہش بیوہ عورتوں میں بھی ہوتی ہے، لہٰذا اسلام اجازت دیتا ہے کہ اس خواہش کا اظہار عدت کے دوران بھی کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اشارتاً ہو اور متعلقین کے جذبات بھی مجروح نہ ہوں۔ نمبر 2، غرائز اور نفسانی ہیجان کی طرف توجہ رکھو، ان کو دبانے کے بجائے جوانوں کی رہنمائی کرو اور ان کو خبردار کرو۔ نمبر 3، رائے مشورے میں اوقات اور حالات کو پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ غمزدہ عورت سے عدت کے ایام میں
کھلے الفاظ میں خواستگاری، ناسمجھی اور بدتمیزی اور ایک طرح کی گستاخی کی علامت ہے۔ نمبر 4، جو کوئی یہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندرونی کیفیت سے بھی آگاہ ہے تو وہ ضرور تقوی اختیار کرے گا۔ نمبر 5، تقوی کی تاکید تو ہر حال میں ہے، لیکن شادی بیاہ کے معاملے میں اس کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 6، خداوند اپنے حلم و بردباری کے ساتھ تمہاری بے صبری کا ازالہ کرتا ہے۔ تم اس قدر عجلت کرتے ہو کہ ایک غمزدہ عورت کے پیچھے چل پڑتے ہو، وہ بھی ایسی عورت جو ابھی عدت کے ایام میں ہے، جبکہ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حلم کی وجہ سے تمہیں اس کام سے منع نہیں فرمایا۔ نمبر 7، تادیب و سزا کے ساتھ واپسی کا راستہ بھی ضرور کھلا رکھو۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ بیوہ عورت کے ساتھ عدت کے دنوں میں شادی کی خواہش کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اظہار اشارے میں ہونا چاہیے اور اس طرح ہو کہ متعلقین کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ غرائز اور نفسانی خواہشات کی طرف توجہ دینی چاہیے، ان کو دبانے کے بجائے نوجوانوں کی رہنمائی کی جائے اور ان کو خبردار کیا جائے۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔